کو پاک صاف کر رہا ہے، جسمانی اعتبار سے، فزیکلی اعتبار سے۔ آخرت بھی خراب ہو گئے، راستے سب سڑ گئے، خراب ہو گئے، کھڈے کھودرے ہو گئے آخرت کے راستے۔ رمضان میں سب سڑکیں صحیح ہو جاتی ہیں جنت کو جانے کی، اور یہ مہینہ جنت کا مہینہ ہے۔ خوشخبری بشارت دی اول رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کا چاند دیکھا، اللہ عز و جل نے جنت کے دروازے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ جس جنت کو پورا سال تیار کر کے روزے داروں کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ جنت اب روزے داروں کا استقبال کرتی ہے۔ روزے داروں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو پاک صاف کرنے میں، عبادتیں کرنے میں اور ان کے عادات و اطوار ایکٹیویٹیز میں شیطان جو خلل ڈالتا ہے، اللہ نے بتا دیا، شیطانوں کو قید کر دیا۔ اس لیے دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو، کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، رمضان آتا ہے تو اس کے اندر ایک چینجز آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ شیطانوں کو قید کر دیا گیا۔ اور ہمیں ایک نہیں، ہمہ قسم کی تمام عبادتیں اس مبارک مہینے میں رکھی ہیں۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار اور دنیا کے سب سے افضل ترین، سب سے بہترین دن آخری عشرہ کیوں نہ ہو، جس میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر اس رات کو نام دیا ہے، لیلۃ المبارکہ، اس رات کا نام مبارک نام ہے، تو اس سے افضل دنیا میں کون سے دن ہو سکتے ہیں؟ اور اس رات کو اللہ عز و جل نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اسپیشل فوج اللہ کی آسمان سے زمین پر بھر جاتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ سلام، اور یہ سلامتی ہی سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس مبارک رات کو سلامتی والی بنائے۔ اور اس مبارک رات میں یفرق فیہا کل امر حکیم، ہر ایک چیز کا حکمت کے ساتھ فیصلے اللہ عز و جل نازل فرماتے ہیں۔ لیسٹ آتی ہے، عبداللہ، عبد الرحمن سٹی، فلاں سٹی، خوشحالی، بدحالی، زندگی، موت، صحت، عافیت، بیماری، ہارٹ اٹیک، جتنے بھی چیزیں ہونے والی ہیں اس مبارک رات میں۔ اس مبارک رات میں اللہ عز و جل نے بے شمار ایسی نعمتیں، جیسا آپ نے سنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان میں آیا۔ رمضان میں کون؟ لیلۃ القدر میں۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات۔ اور یہ رات کتنی ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے، 83 سال 4 ماہ اگر مسلسل کوئی عبادت کرے، اور ایک رات اگر ہم نے پا لیا تو دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب۔ فمن وجدہ، جس نے پایا بہت بڑا خیر اس کو حاصل ہو گیا۔ فمن حرم فقد حرم، جو نہ پا سکا دنیا کا سب سے بڑا بدبخت، بدنصیب، محروم انسان ہے، نبی نے فرمایا۔ اور اس رمضان کی قدر، لیلۃ القدر کی آخری عشرے کی فضیلت ہمارے لیے اسپیشلی مغفرت کی رات ہے، اور قدر کے معنی تنگ ہو جانا۔ اس مبارک رات میں زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے، جگہ نہیں ہے، پوری زمین پر فرشتے آتے ہیں، عبادتوں میں لگے ہوئے انسانوں کی دعاؤں میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیری رحمت اور تیری مہربانی بہت زیادہ ہے، تیرا علم ہر بندے کو تو جانتا ہے،
فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیم عذاب الجحیم۔ اے اللہ ان مبارک راتوں میں توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر لے، اور ان لوگوں کو تو معاف کر دے، بخش دے جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ 24 آورس عبادت الہی میں لگے ہوئے ہیں، رات بھی عبادت والی، دن بھی عبادت والا۔ یہ کون کرتے ہیں؟ ملائے اعلیٰ، آسمان والی مخلوق جن کے سے گناہ نہیں ہوتا، صرف عبادت ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا تقدیس عبادت میں لگے ہوئے۔ وہی چیز اللہ عز و جل نے انسانوں کو بنا دیا، ایک مہینہ آپ فرشتوں جیسی صفت آپ کے اندر پیدا فرما دی۔ تو رب العالمین اس مبارک مہینے میں ان روزے دار نیک لوگوں کے لیے فرشتوں کی دعا سورہ غافر کے اندر اللہ نے فرمایا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، تیرے راستے پہ چلنے والے۔ ہم 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں عبادت میں ہیں، دن بھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا دیکھو روزے دار ہے بھائی، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر آپ سے کوئی جھگڑا کر رہا ہے تو آپ کہنا انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں بھائی، میں آپ کے ساتھ جھگڑا جی۔ اور اس آدمی کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں جو کیا نہ چھوڑ دے، ہاں نہیں، جھوٹ بولنا، غلط بات کہنا، جھگڑا کرنا، جہالت والے کام کرنا، اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیوں بھوکے رہتے ہو؟ جب یہ نہیں چھوڑ سکتے تو کھانا کیوں چھوڑتا بھائی؟ تو کھانا بھی کھا لے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا روزہ آنکھوں کا، روزہ کانوں کا، روزہ جسم کا، روزہ ہاتھوں کا، روزہ پیروں کا، ہر چیز کا روزہ ہے۔ تو روزہ صرف کھانے پینے چھوڑنے کا نام نہیں۔ تو اللہ عز و جل نے تمام شرطوں کے ساتھ زندگی پر ایک بریک لگایا، تاکہ صوم کے معنی امساک، امساک کے معنی روک دینا، بریک لگانا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو شرطیں لگائی تھی، بے شمار لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے شرطوں کے مطابق روزہ رکھا، رات میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی۔ رمضان کا روزہ اور قرآن کی تلاوت کا سننا اور تلاوت کرنا، یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو کھانا پینا خواہشات سے روکا، اس لیے میری سفارش قبول کر لے اس کے حق میں۔ قرآن کہے گا راتوں میں جاگتا تھا، راتوں میں قیام کرتا، قیام میں نماز پڑھتا، روزوں کو قرآن کی تلاوت کرتا، تو قرآن کہے گا میری حجت اس کے لیے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول کرے گا، روزے داروں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے حق میں، اگرچہ ہم نے جیسے حق ادا کرنا چاہیے تھا روزے کا ادا نہیں کیا، جیسے حق ادا کرنا تھا راتوں کی عبادت کا، جیسے قرآن کا حق ادا کرنا تھا نہیں کیا، لیکن ہماری جتنی بھی کمزور ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے، اور ہمیں ان کی شفاعت کو ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول فرما لے۔ شفاعت کرنا کس لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ اور یہ مہینہ جنت کا ہے، دوزخ کے دروازے بند، شیطان بند۔ تو اب 24 دن ہماری زندگی میں یہ کورس ہم نے مکمل کر لیا۔ تو جیسے میں بیمار ہوں، گولی کھاتا ہوں، ڈاکٹر نے بولا اینٹی بائیوٹک 5 دن لیجئے، ڈاکٹر نے بولا 15 دن کا کورس کیجئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، تو ظاہر بات ہے اس کورس کے بعد میں اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی اثر تو نظر آنا چاہیے نا۔ اگر اثر نظر نہیں آیا، چینجز لائف میں نہیں آئے، محسوس نہیں کر رہا ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ خطرے میں ہے۔ اور یہ خطرہ معمولی خطرہ نہیں، ایمان کا خطرہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، برباد کرنے والے 7 چیزوں سے بچو۔ بربادی کس کی؟ پیسے کی نہیں، جان کی نہیں، بربادی ایمان کی۔ ہلاک کرنے والے 7 گناہ، سنا ہے نا آپ نے کئی بار جی؟ 7 برباد کرنے والے، بربادی سے
نہ مال ہے، نہ دنیا ہے، نہ جان ہے، نہ عزت ہے. بربادی اصل میں ایمان کی ہے، بربادی اصل میں آخرت کی ہے. اگر 25 دن کی رات، 25ویں رات آپ یہاں پر حاضر ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں، خواتین محسوس کرتی ہیں کہ ہم نے روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، نیکیاں بھی کی، اور صدقہ اور خیرات بھی کیا، اور احسان بھی کیا، مگر تبدیلی آئی ہی نہیں آئی. صحت بدلی کہ نہیں بدلی؟ زندگی کا لائف سٹائل چینج ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو اطمینان رکھیے کہ آپ کی عبادت اللہ کے پاس قبول ہے. اگر تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو ابھی جو وقت گزرا زیادہ گیا، جو رہ گیا بہت ہی اہم اور قیمتی وقت ہے. 2-4 دن جو باقی ہے اس میں پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. جو کمی ہمارے اندر ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور ان مبارک 2-3 راتیں جو باقی ہیں زندگی کی سب سے اہم زمین میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ. نصوحا کے معنی پکی سچی توبہ کرو. توبہ کرنے کا مطلب آپ جو کمی، جو خرابی، جو برائی، جو خطا میرے اندر تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا. جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، دھوکہ دینا چھوڑ دیا، لوگوں کا مال غبن کرنا چھوڑ دیا، قرض کے نام سے پیسہ لے کر کسی کو تنگ کرنا. توبہ کرو، پیسے واپس کرو. جی، زمینوں کو ظلم سے غصب کرنا، لوگوں کو ہیلے بہانے جھوٹی چیزوں سے پیسے وصول کرنا. توبہ کرو. اگر یہ توفیق نہیں ملتی ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا رمضان ایک دھوکہ ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اصلاح کریں. رمضان آیا کس لیے؟ ہمیں بدلنے کے لیے. اگر آپ بدلتے نہیں تو اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر آپ نہیں بدلیں گے، اللہ عز و جل کو بدلنا، اس نے ہمیشہ امتوں کو بدلا. قرآن میں کتنے نبیوں کا قصہ ہے؟ کتنے ہیں؟ 25 پیغمبروں کا قصہ کیوں بیان کیا؟ تاکہ آپ دیکھو اللہ نے بدل دیا. قوم ہود، قوم صالح، نوح علیہ السلام، کتنے سال؟ 1000 سال کی عمر دعوت کا کام کیا، مگر قوم نہیں بدلی. اللہ نے ان کو بدل دیا، ختم کر دیا. چاہے وہ نوح کا بیٹا ہو، چاہے وہ نوح کی بیوی ہو. عورت اپنے حساب میں جیتی ہے، شوہر اپنے حساب میں جیتا ہے. ہر ایک کا نام اعمال الگ ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین آپ کے نام اعمال لکھتا ہے. بیوی کا نام اعمال آپ کے اس میں نہیں چڑھائے گا، آپ کا بیوی کے اس میں نہیں چڑھائے گا. وہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کی ذمہ دار وہ ہے. اگر وہ قرآن نہیں پڑھتی ہے تو اس کی آخرت اس کے ساتھ میں ہے. اگر شوہر بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تانے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ناحق سسرال کا مال ہڑپ کرتا ہے، آئے دن مطالبہ کرتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، بیوی کے ساتھ میں اخلاق سے گرا ہوا کام کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں مظلوم. اللہ کے نبی نے کہا 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے. ایک کون ہے؟ روزے دار. ایک کون ہے؟ روزے دار، جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. نمبر 2 ماں باپ کی دعا. باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے. ماں باپ نہیں کہا، ماں نہیں کہا، اگرچہ ماں کی دعا اس سے بھی زیادہ اہم ہے، مگر قبولیت کیوں؟ ذمہ دار ہے کمائی کرنے کا، بچے کا فیوچر بنانے کا، بچے کے ہر طرح سے ایک پہاڑ کی طرح بیٹے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. بیٹی کا وہ ایک سہارا ہے زندگی کا. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے باپ کی. باپ جو دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور تیسرا آدمی مظلوم. آپ کیا سمجھتے ہیں
آپ نے کسی کا مال کھا لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، قرض کے نام سے پیسہ لے کے لوٹ لیا، دینے کا نام نہیں لیتے، بیوی کو گالیاں دیتے، بیوی کو تانے مارتے اور بد اخلاقی سے کے ساتھ پیش آتے، بات بات میں چڑ جاتے، خاندان کو تانا مارتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا اللہ ہے، اس کا اللہ ہے. مظلوم اس کی بد دعا آپ کو لگے گی، اگرچہ کہ آپ دنیا میں اس کے شوہر ہیں، لیکن اس کا اللہ ہے اتنا ہی جتنا آپ کا اللہ ہے. اس کے پاس انتقام لینے کی طاقت نہیں. اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. صالح عورتیں عبادت گزار، اطاعت گزار، فرما بردار، حفاظت کرنے والی ان چیزوں کی جو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری ان کو دیا ہے. ایسی خواتین اگر ان کے ساتھ میں کوئی زیادتی آپ نے کی، اللہ عز و جل آگے فرما رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے پایا الٹ جاتا ہے، بیوی ظالم ہو جاتی ہے، بیوی بری ہوتی ہے، شوہر مظلوم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے بتایا ایسی بیوی کو کیا کرنا ہے. اللہ نے کہا دیکھو پہلے فعظوہن، ان کو وعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور فرمایا وَاہْجُرُوهُنَّ، باتوں سے نہیں مانتی ہے، وعظ و نصیحت، اللہ کا ڈر، کتاب و سنت کا قانون نہیں مانتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کا بستر چھوڑ دو، اس کے بستر میں سونا مگر اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کو اذیت دینا. اگر پھر بھی نہیں مانتی ہے تھوڑا بہت پٹائی کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ، اگر اس نے مان لیا، سیدھی ہو گئی، اب اس کے ساتھ کچھ بھی کریں گے اللہ عز و جل آپ سے انتقام لے گا. ظلم کوئی بھی ہو، ظلم آج ہماری دنیا بڑی ظلم سے بھری ہوئی ہے. غیر مسلم بھی ظلم کر رہا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور ظالم کے نام سے یہ قوم مشہور ہو گئی ہے. دہشت گرد ہے، ظالم ہے. کیوں نہ ہو، انہوں نے مسجدوں کے دروازے بند کر لیے اپنے لیے، شر کے دروازے، ہر قسم کا شر مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. بازار میں جاؤ سب کہیں گے ہندو کی دکان میں دھوکہ نہیں، مسلمان کی دکان میں دھوکہ ہے. مارکیٹ میں جاؤ گالی گلوچ، بد کلامی، بد اخلاقی کا مظاہرہ مسلمان کرتا ہے. غیر مسلم دیکھو آپ، بنگلور میں بڑے بڑے تاجروں سے ملا، اور یہاں بھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ غیر مسلم دھوکہ نہیں دیتا ہے، غیر مسلم بات کا پکا ہوتا ہے. کہاں گیا اسلام، کہاں گئے مسلمان، کہاں گیا کردار ہمارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے کے گلی میں نکلے، راستے میں ایک دکان میں آپ نے اناج کے اندر ہاتھ لگایا تو اوپر سوکھا اناج تھا. ارے بارش پڑی، سوکھا اناج کیسے بھائی؟ پھر اندر ہاتھ ڈالا تو اندر کچا اناج تھا. کہا کچا اناج اندر کر دیا، سوکھا اناج اوپر کر دیا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب وہ مسلمان نہیں. جس قوم کے اندر ایسا کردار وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور جب مسلمان نہیں ہے، دھوکے باز ہے، تو آج مسلمان بے جان جسم ہے، نام ان کا مسلمان ہے، کردار ان کا کافروں سے بدتر ہے، ان کے اخلاق گرے ہوئے ہیں. خواتین میں وہ جذبہ ایمان، غیرت ایمانی، حیا، پردہ اور اللہ سے شرم، لوگوں سے شرم، حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. تو آج ہمیں اس مبارک رات کے اندر توبہ کرنا ہے. ہم اپنی غلطیوں کو جانتے ہیں، اور آس پاس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں.
میں ایک نیک آدمی ہوں، نمازی ہوں، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں صحیح ہوں، نمازی بن گیا، دیندار بن گیا، مگر آپ کا اکیلے بننے سے کام نہیں چلے گا، ان کی اصلاح بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اچھے ہیں تو آپ کی اچھائی کا اثر ہونا چاہیے، آپ کا دعوت کا کام ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے دعوت کا کام نہیں والوں بیان کیا، مچھی والے جن کو اللہ نے اصحاب السبت یوم سبتہم شرعا، جس دن اللہ نے شریعت کا دن بنایا کہ آج تم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، تو قرآن میں 3 گروہوں کو بتایا، 3 جماعتوں کو بتایا۔ ایک جماعت وہ ہے جو برائی کرتی تھی، اللہ کے کام منع کردہ چیز کو حلال کر لیا تھا ہیلے بہانے سے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو برائی کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے، برائی نہیں کرتے تھے اور ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بولے ہمیں کیا پڑا ہے صاحب، ان کو سنتے نہیں، وہ بولے تو مانتے نہیں ہیں۔ آج یہی لوگ کہتے ہیں وہ اس طرح بلاؤ، ذرا بولو یار، سمجھاؤ، ارے حضرت آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ آدمی ماننے والا نہیں ہے، وہ سننے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا بولا اپنی دعوت کے میدان میں؟ کبھی آپ نے یہ کہا کہ نہیں ان کے پاس نہیں جانا؟ نوح علیہ السلام، ہمارے اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے، وما آمن معه الا قلیل، 1000 سال، 50 عامن، 50 کے علاوہ 950 سال کی دعوت کے بدلے میں اللہ نے کہا وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ نبی کی قوم، قریش کے نوجوان، بہادر، صادق، امین، اتنا بڑا لقب دینے والے عرب، نبی جیسے دعوت توحید لے کر کھڑے ہوئے، لوگ دشمن ہو گئے، مکے سے نکال دیا، ستایا، آپ پر ایمان لانے والوں کو کیسی کیسی اذیتیں دی، کس کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ جی، ان کا گناہ کیا تھا؟ بلال حبشی، حضرت خباب بن ارت، حضرت زنیرہ، حضرت سمیہ اور آل یاسر، عمار ابن یاسر، اللہ کے نبی گزرتے، ان کے ظلم کو دیکھ کر کہتے آل یاسر تم صبر کرو، یہ دنیا میں تھوڑا سا اذیت دی جا رہی ہے لیکن تمہارے لیے آخرت ہے، تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے۔ اور ابو بکر صدیق دیکھتے دیکھتے رہا نہیں گیا، بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا، اور حضرت عمر نے کہا بلال بھی ہمارے سردار ہیں، ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں۔ اسلام میں مساوات ہے، اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، انسانوں کا سب کا مقام ایک ہے۔ اللہ نے کہا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور ممکن ہے کہ جس کا تم حقیر، چھوٹا، سوسائٹی میں کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہو، حقارت سے معاملہ کرتے ہو، کمتر معاملہ کرتے ہو، اللہ کے پاس وہ تم سے اچھا ہو سکتا ہے، تمہارے گناہوں کے مقابلے میں اس کے گناہ کم ہوں گے، تم کو نہیں پتہ ہے اس کا درجہ اللہ کے پاس کتنا ہے۔ اور پھر اللہ نے اسپیشلی عورتوں سے کہا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ عورت جس کو تم چھوٹی سمجھتے، حقیر سمجھتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہو، وہ اللہ کے پاس تم سے اچھی ہو سکتی ہے۔ اچھا اور برے کا معیار کیا ہے اللہ کے پاس میں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت دار، مقام اور مرتبہ والا مرد ہو کہ عورت ہو، جس کے اندر جتنا تقوی ہے، اور رمضان آیا تھا ہمیں تقوی پیدا کرنے کے لیے، تو اللہ عز و جل نے مچھلی والوں کے قصے میں بیان کیا کہ 3 قسم کے لوگ تھے، ایک تو برائی کرنے والے برے لوگ تھے، دوسرا برائی نہ کرنے والے لوگ تھے مگر کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو برائیوں کو کرتا بھی نہیں تھا، کرنے والوں کو بار بار وعظ و نصیحت کرتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ بستی پر عذاب آیا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان کو سور بنا دیا، ان کو خنزیر بنا دیا اور بت پرست بنا دیا ان کو۔ ایسے لوگوں پر جب عذاب آیا، اس عذاب میں ایک جماعت بچی رہی، کون سی؟
جو دعوت کا کام کرتے ہیں. دعوت کا کام کرنے کے لیے آج مسجدوں میں ہم جا کر تقریر کرتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں بیٹھو, بیٹھنے والے بہت کم ہیں, سننے والے بہت کم ہیں. اور بھی کون بیٹھتا ہے؟ بڑی عمر کے لوگ, بوڑھے لوگ بیٹھتے ہیں. نوجوانوں کو بولا کہ تو جا اپنا کام کر, بولے مولوی صاحب اس کا ایگزام ہے, مولوی صاحب اس کی اسٹڈی ہے, مولوی صاحب اس کی ذمہ داری ہے, اس کی نوکری ہے. نوجوانوں کو یہ دماغ دیا یورپین کنٹری نے کہ آپ دین سے دور رہو, دین اور دینداروں سے اگر تم الجھ گئے, شامل ہو گئے تو تمہارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا, لائف تمہاری خراب ہو جائے گی. آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپ نے اتنا آگے بڑھا دیا دین سے کہ دین سے وہ کورے ہو گئے. آج نوجوان ہمارے پاس نہیں ملتے ہیں, نوجوانوں کو ہم نے تربیت نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کہا 7 سال سے بچے کی تربیت کرو نماز کی, 10 سال میں تربیت میں کوتاہی ہوتی ہے, بچہ نہیں مانتا ہے, پٹائی کرو. کون کرے گا؟ باپ, فرصت نہیں. ماں کے پاس کام بہت ہے, گھر کا پکانا, اٹھانا, بچوں کو تیار کرنا, کب کرے گی تربیت؟ اس کو کوئی پتہ نہیں. تھوڑا بہت وقت ملا تو حضرت موبائل کو ٹائم دینا ہے نا, اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا, دماغ صحیح نہیں ہوتا. ہمارے ایک دوست ہے یہیں حیدرآباد کے, انتقال ہو گیا, نام بولو تو ہمارے بہت سارے دوست پہچان لیں گے. بولے مولوی صاحب 1 گھنٹہ فلم نہیں دیکھے تو دماغ خراب ہوتا, دن بھر کام کر کے آتا ہوں, بعد میں اللہ ہدایت دیا چھوڑ دیا. تو یہ وقت سوچنے کا ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. بڑی تیزی کے ساتھ طوفان آ رہا ہے, وقت الارم دے رہا ہے. خواب غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں, دیکھو سنبھل میں کیا ہو رہا ہے, یو پی میں کیا ہو رہا ہے. آج ہی ایک دیکھا, بلڈوزر سے اس کا گھر توڑا غریب کا. بنانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے, کتنی تمنائیں, کتنی خواہشوں کے بعد انسان گھر بناتا ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. غریب کا گھر توڑ دیا, وہیں ہارٹ فیل ہو کے مر گیا گھر کا جو ذمہ دار تھا, بڑی عمر کا. تو یہ مسجدوں کو تالے پڑے ہیں, مسجدوں کو مندر بنا دیا. آپ دیکھو لنگ کی پوجا ہوتی ہے مسجد میں, کہاں گئی غیرت ہماری؟ وہاں ہوتا ہے, ہمارے کچھ نہیں, احساس کچھ ہے ہمارے اندر. نہ سمجھو گے تو آج سے 20 سال کے بعد میں ہمارا بھی وہی حال ہوگا. کیوں؟ نوجوان تو نہیں ہے, نوجوان تو بے غیرت ہیں, نوجوان تو دین سیکھنا نہیں چاہتے, دین کا کام کرنا نہیں چاہتے, ایجوکیشن قرآن و سنت کا لینا نہیں چاہتے. اور رمضان آیا, رمضان ایسے ہی گزر گیا. ہاں رمضان بہت اچھا بھائی, ارے کیا کھانے کو ملتا ہے جی, ماشاءاللہ. سڑکیں دیکھو, بازار دیکھو کیسے ہیں. یہاں سے وہاں تک میں آتے ہوئے 20 منٹ لگے, سڑک یہاں سے روڈ سے یہاں تک. یہاں مسجدوں میں نہیں ہے, خواتین نہیں ہیں, حضرات نہیں ہیں, نوجوان نہیں ہیں, سب سڑکوں پہ. یہ تو ایک سڑک کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. پورے حیدرآباد اور بنگلورو میں بھی ایسا ہی, بمبئی تو اور بھی زیادہ خراب ہے. کیا ہوگا ہمارا؟ ہم اس دنیا میں اور قوموں کی طرح نہیں. اگر یہ ہمارے اندر تربیت دین کی, یہ ہمارا قرآن, یہ ہمارا دین, یہ مسجد مرکز ہے, مرکز نہیں بلکہ ہماری زندگی مسجد ہے. اور مسجد ہی سے ہم مسلمان ہیں, مسجد ہی سے ہم ایمان لیتے ہیں, مسجد ہی سے ہم ایجوکیشن لیتے ہیں, مسجد ہی سے ہمارے اندر ہمت اور بہادری اور طاقت پیدا ہوتی ہے, مسجد ہی سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں, مسجد ہی سے ہم جنت کا راستہ ملتا ہے, مسجد ہی سے زندگی کی تمام ایکٹیویٹیز اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں بنائی. اور اسی مسجد کو 10 سال کی عمر سے بچے کو لا کر تربیت کرو, نہ تو پٹائی کرو, حکم ملا ہے. کیا ہم نے کیا یہ کام؟ رات نماز کو بڑے آدمی آتے ہیں, حضرت گھر سے آتے بچوں کو اٹھایا نہیں حضرت سنتے نہیں جی, بہت کوشش کر لیا ہے نہیں, بولتا ہوں مانتے نہیں.
کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ بچپن میں آپ نے اس کو سمجھایا ہی نہیں، اہمیت کا پتہ نہیں ہے، دین کا ایجوکیشن آپ نے دیا ہی نہیں۔ ہم قرآن پڑھاتے ہیں، بولے کیا بھائی آپ کے بچے آتے نہیں ہیں؟ ہاں حضرت تھوڑا سا وہ ایگزام آ گئے نا ان کے، ایگزام کے بعد آتے، ایگزام کے بعد بولے آپ بچے وہاں نانی کے گھر کو گیا تھا، آپ بیٹا کہاں کتنے دنوں سے غائب ہے؟ بولے وہ دادی کے گھر کو گیا تھا۔ کوئی احساس نہیں ہے، مفت میں پڑھ لیا بھائی مہینے کو 500 روپے فیس لگے گی۔ ارے مسجد ہے، حلقہ ہے، 500 روپے کیوں بھائی؟ فری میں پڑھاؤ۔ اور ٹیوشن، ہمارے ایک دوست ہے اپنے بچے کو جو ڈاکٹر بنا رہے، ایک ٹیوشن کی فیس 10,000 روپے، ایک ٹیوشن کی فیس 17,000 روپے، ٹیوشن کی فیس۔ کالج کا ٹیوشن الگ ہے، وہاں دینے میں ضرورت ہے بھائی آپ کو، میرا بیٹا ڈاکٹر بننا ہے۔ قرآن کتنی ہماری گری ہوئی ایمانی حالت ہے، آپ اندازہ کیجئے، نہ عورتوں کو احساس ہے، نہ مردوں میں احساس ہے۔ ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ مسلمان کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت دعوت ہے، یہ امت توحید ہے، یہ امت اللہ نے دوسروں کے لیے بنائی ہے۔ مسلمان اوروں سے بالکل الگ ہے، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی تمام زندگی کے ہر حرکت و سکانات وہ پورے کے پورے غیروں سے الگ ہے۔ لیکن ہم اس سے بھی بدتر گئے۔ جو قوم ترقی کرتی ہے اس کے اندر اخلاق بلند ہوتے ہیں، جو قوم ان کا فیوچر اچھا ہوتا ہے ان کے اندر آپ دیکھیں گے کتنے وہ پولائٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لو غیر مسلموں کے اخلاق کو اور مسلمانوں کے اخلاق کو آپ دیکھ لیں، گھروں میں مسلمانوں کے محلوں میں دیکھ لو آپ کتنی گندگی ہے۔ مسجدوں تک وہ اگر اعتکاف کو بیٹھتے ہیں یا مسجد میں کھانے کا انتظام کرے، کھایا وہیں پھینک کے چلا گیا، پاکی صفائی نہیں۔ جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ پاکی صفائی کا نام نہیں، نہ اندر پاک صاف ہے نہ باہر کا پاک صاف کا ان کو اہتمام۔ تو اس طرح سے آج ہم کس چیز پر روئیں؟ کتنا بھی ہم روئیں تو بہت کم ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے میرے بھائیوں دوستو، علامہ اقبال رو رو کر چلے گئے، ان کے اشعار کو بول بولتے ہم بھی روتے مر جاتے ہیں۔ من نہ کردم شما حضر بکنیت، بھائی میں نہیں کر سکا، اب بول رہے مجھے تو میرا بیٹا وہ ہونا، ایسا ہونا، بیوی میری اور نیک صالح ہونا۔ آپ میں تو بھائی باہر کام کرتا ہوں، مجھے آزادی ہے، تجھے آزادی کہ تو جس پہ چاہے ڈورے ڈال، اور بیوی کیسی ہونا؟ ساوتری کی طرح بالکل نیک صالح ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہمارے اخلاق ایمانی کے زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا رمضان مبارک آیا اور باقی جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واٹ از دا پرپوزل، یعنی پرپوزل آف لائف کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد گھر بنانا نہیں، کیوں؟ اللہ نے ہمیں اس کے لیے نہیں پیدا کیا۔ مقصد حیات، مقصد وجود مسلمان کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان بڑے بڑے تاجر تھے، عبد الرحمن ابن عوف تاجر تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دین سیکھنے، دین کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیا۔ نبی نے نہیں کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں فائنانس کی ضرورت ہے، آپ بزنس کرو، کمپنی کھولو اور آپ یہ کرو وہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعوت کا کام کرنے کے لیے آپ نے سب کو، تمام صحابہ، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو بزدل ہو، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو کمزور ہو، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو تلوار اٹھانے سے کبھی بولے یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ ہر صحابی ایک سپاہی تھا، ایک بہادر تھا، ایک مجاہد تھا، اور اللہ کے راستے میں جان مال اللہ کے رسول کے نام سے قربان کر دیتا۔ صحابہ کرام چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، سب جنگ میں شریک ہوتے تھے۔ نوجوانوں کے اندر یہ بہادری اور ہمت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے 15 سال سے عمر کم ہے، اللہ کے نبی نے کہا 15 سے جو عمر کم ہے ان کو نکال دو،
ایک آیا، بولے کتنی عمر ہے؟ بولے 15 سال. ٹھیک ہے آپ آ جاؤ. دوسرا پیچھے جس کو نکال دیا تھا 15 سے کم تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ. بولے کیا ہے؟ وہ میرے سے بڑا ہے نا. بولے ہاں، میں اس کو پچھاڑ کے گرا دوں گا، اس سے زیادہ طاقتور ہوں. بولے اچھا لڑکے دکھاؤ. دونوں کی لڑائی اللہ کے نبی نے کرائی. چھوٹا 15 سے کم عمر والے نے 15 سے والے کو کیا کر دیا؟ پٹک دیا. بولے چل بیٹا تو بھی آ جا. ایسے بچے ہم نے پیدا کیا، ماؤں نے بچوں کو ایسے جنم دیا. وہ مائیں کہاں ہیں جو اس طرح کے اسلامی بہادر ہمت والے بچوں کو پیدا کریں، دین کے لیے جان لگانے کی بازی لگانے والے. معاذ اور معوذ جیسے دو چھوٹے بچے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا جنگ بدر میں. ابو جہل عبد الرحمن ابن عوف گھوڑے پہ جا رہے تھے، چھوٹا سا ہتھیار، چھوٹے دو بچے کھڑے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف کو پہچانتے تھے. بولے حضرت ابو جہل کون ہے؟ بولے کیوں کیا کرو گے؟ بولے نہیں ہم اس کو قتل کریں گے. اچھا وہ دیکھو گھوڑے پہ آ رہا ہے. ان کو پتا ہے چھوٹے بچے کیا کر سکتے، وہ تو سردار ہے، پوری فوج کا سردار ہے. بولے وہ گھوڑے پہ آ رہا ہے دیکھو وہی ہے. اب وہ تماشا دیکھنے کے لیے سائڈ میں کھڑے ہو گئے. جب ابو جہل وہاں سے گزرا اس کو بھی پتا کہ چھوٹے بچے کیا کریں گے، چھوٹے بچوں کو توجہ نہیں دیا. جیسے قریب گزرا ایک نے اچک کر اس کی ٹانگ کاٹ دی، دوسرے نے ٹانگ پکڑ کے کھینچا، گھوڑے سے نیچے گرایا تو گلا کاٹنے کے لیے آ گئے. عبد الرحمن ابن عوف آگے اس کا گلا کاٹ دیا. ہے اتنے بہادر بچے ہمارے. ایسے ایمان والے مائیں ایسے ایمان والے بچوں کو جنم دیتی ہیں. آج گھروں میں عورتوں کے جھگڑے، بد کلامی، بد زبانی، بد اخلاقی، اور شوہروں کے ساتھ میں باہر نکلتا ہے تو سکون رہتا ہے، گھر میں آتا ہے تو جہنم بن جاتی ہے. یہ گھر کو جہنم بنا کے رکھنے والی عورتیں یہ جہنم میں جائیں گی، جنت میں نہیں جائیں گی. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت پیدا ہوئی تو جنتی، بڑی ہوئی تو جنتی، بیٹی جنتی ہے، ماں باپ کو جنتی بناتی ہے. ظاہر بات ہے جس کو جنتی بنائے ماں باپ کو وہ جنت میں ضرور جائے گی. تو بیٹی جنتی ہے، ماں باپ بھی جنتی اس کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے. اور بیوی بنی، شادی کر کے دیا، بولے جنتی ہے. کچھ نہیں کرنا ہے اس کو، کام نہیں کرنا ہے، باہر نہیں جانا، نوکری نہیں کرنا ہے، صرف 5 وقت کی صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. وہ سامت شاہ رہا، اس کے مہینے کے روزے رکھ لے. کوسی مہینے کے؟ رمضان مبارک کے روزے رکھ لے. وہ اطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے. وہ حفظت فرجہا، اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر لے. 4 کام وہ کر لے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ اکبر. جنتی بیوی جنتی، بچہ پیدا ہو گیا، ماں بن گئی، اللہ اکبر، درجہ اور اونچا ہو گیا. کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی خدمت سے جنت میں جائے گا. رمضان کے اندر خود آپ نے فرمایا جس نے رمضان کو پایا اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا لی وہ بدبخت بد نصیب ہے. آؤٹ. ماں باپ کو پایا، دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، جنت میں نہیں گیا، وہ بھی آؤٹ. اور تیسرا وہ جس نے میرا نام سنا رحمت للعالمین کا، درود پڑھنا، نبی کی محبت کا اظہار نہیں کیا، وہ بھی آؤٹ. ہے ہمارے اولاد میں یہ چیز. کتنے ماں باپ ہیں دکھ درد کی کہانیاں سناتے ہیں. کتنی عورتیں ہیں بہو بن کے آئی، ڈائن بن کے آئی. ابھی وہ ایک پچھلے سال سے چل رہا ہے، پاکستان کے ایک صاحب نے جو سوال جواب ہوتا اس میں کسی نے دیکھا ہوگا کہ اس نے سوال کیا حضرت ماں کو بیوی کے کہنے پر اولڈ ایج ہوم میں ماں کو لے جا کے داخل کر کے آیا. ماں بولی بیٹا گھر میرا، تو میرا بیٹا ہے، مجھے لے جا کر چھوڑ کے آتا ہے. نہیں سنا. ماں کو اتنا دکھ ہوا، ماں مر گئی. اور وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے توبہ کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ زار و خطار وہ حضرت مولانا روتے ہیں
بولے کم بخت، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا کافر اور اتنا بڑا جہنمی، تیری توبہ، ماں کو بیوی کے کہنے پر گھر سے نکال دیا۔ یہ گھر کتنی مشکلوں سے باپ نے بنایا تھا، باپ نے ماں کے نام پہ رکھا تھا، اور ماں پر ظلم کر کے گھر اپنے نام کر کے ماں کا حق نہیں ادا کرتا۔ کتنے لوگوں کی داستانیں ہم سنتے ہیں، یہ سب بیویوں کا فساد ہے۔ اور اس عورت نے آج شوہر کو مارا ہے، یہ کل اپنی ساس کو مار رہی تھی، اس کا بیٹا دیکھ کر خاموش تھا۔ گھر میں بہو آئی، بہو ساس کو مار رہی تھی، ظلم کر رہی تھی، بیٹا دیکھ کے خاموش رہتا تھا۔ اب یہ بوڑھا ہوا، گورنمنٹ جاب کرتا ہے، اب یہ پہلوان بیوی اب شوہر کو مار رہی ہے۔ ماں کو مار کھاتے دیکھ کر بے غیرت اولاد کا نتیجہ جو آج اس کو بیٹے مار رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے یہیں پر۔ کہاں ہمارے اخلاق ہیں، کہاں ہمارا دین ہے؟ تو میں بہت زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے مجھے جب دیکھتا ہوں لوگوں کو، بھیک مانگنے والوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ پورا خاندان بیوہ، ماں بیوہ، اس کی ماں بیوہ، ایک گھر میں 4 بیوہ، شادی کون نہیں کرتا؟ عزت و آبرو کے خاطر بھیک مانگتے ہیں، کوئی عصمت فروشی کا کام کر کے بھیک مانگ کے کھانا کھاتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کہاں مسلمان مر گئے؟ ارے تمہاری دینداری، تمہاری نماز، تمہاری مسجدیں، بس تم کو یہی لگا ہے کہ تم میں بہت اچھا ہوں۔ کون اصلاح کرے گا معاشرے میں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آج ضروری ہے ہر آدمی کھڑا ہو، اگر نہیں تو پھر بہت جلد ہمارا خاتمہ ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان ہفتے والوں کے 3 جماعتوں میں، ایک برائی کرنے والے، دوسرا برائی کو نہیں روکنے والے، دونوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ دعوت کا کام جب تک نہیں کریں گے، توحید کا پرچار نہیں کریں گے، اور جو ہمارے مشاعر میں ہری جھنڈی، ہرا پگڑا، بلکہ کچھ عرصہ پہلے ناگپور میں گیا تھا، جا کر دیکھا پورے شہر میں صرف ہری جھنڈی ہے۔ ایک بڑی مسجد میں گیا تو خالی نعت خوانی، وہاں بھی دیکھا نعت خوانی، یہاں بھی دیکھو صبح بھی نعت خوانی، شام میں بھی نعت خوانی، قوالیاں گانا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، کعبے کے پاس جو لوگ رہتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ الا مکاء و تصدیہ، ان کی عبادت تالیاں مارنا، سیٹیاں بجانا، قوالیاں گانا، یہی ان کی عبادت تھی۔ آج وہی عبادت مسجدوں میں لوگ کر رہے ہیں، مائک میں گانا، نبی سلام علیکہ، رسول سلام علیکہ۔ پہلے لاکھوں سلام تھے، اب اس کو بدل کے، اب کیونکہ لاکھوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کروڑوں کا زمانہ آ گیا، تو اب نبی کروڑوں سلام۔ جی درگاہ ہیں، یہ ہرے جھنڈے، یہ درگاہ، یہ بابا، یہ پیر، یہ فقیر، یہ عرس، یہ میلے ٹھیلے، اور یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ 10واں 20واں چہلم، کھانے پینے کے دھندے، یہ میلاد النبی، یہ سب کیا اسلام ہے؟ اس کو کون روکے گا؟ کون اٹھائے گا اس کو؟ کون ان تک جا کر دعوت کا کام کرے گا؟ بازار میں ہر جگہ سیب کے، موز کے ٹھیلے پر کام کرنے والے اکثر مسلمان، ان کے پاس درگاہ والے جاتے ہیں، کہتے ہیں حالات خراب ہے، ہندو آگے بڑھنے کی آپ کی الٹ کر دیں گے، بچنا ہے؟ بولے ہاں بچنا ہے، کام کر، 100 روپے کا تعویذ دیتا ہوں، تعویذ دیتا ہوں، لگا لے، بہت کچھ نہیں ہوتا چلے۔ اچھا حضرت کتنا؟ 100 روپے بھائی، کچھ بھی نہیں۔ روزانہ اگر 20 آدمی کو بھی تعویذ دیا تو کتنے پیسے ہو جاتے؟ 2000۔ مہینے کی اتنی آمدنی ہو گئی، ہاں 60,000۔ کیا کرنا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے جس میں چپل کا نشان ہے، جو ہمارے اویسی صاحب ٹوپی پہنتے ہیں نا، آپ ان کے سر پہ دیکھو جی، وہ چپل کا نشان ہے وہ جی۔ نال ایک کو بولتے، 2 چپل نہیں، ایک ہی چپل ہے،
اس کا نام بھی غلط رکھا ہے. جیسے دعا پڑھتے ہیں نا روزے کی, اللہم انی اصوم نویت بصوم غد, آج روزہ رکھتا ہے کم وقت کل کی نیت کرتا ہے نہیں. تو اس طرح سے ان کا سب الٹا سیدھا کام ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ سنت میں ہے, نہ دین میں ہے, نہ شریعت میں ہے, نہ صحابہ میں ہے, نہ بزرگوں میں ہے. ایون جس اپنے آپ کو حنفی کہنے والے, ان کے بھی یہ باغی ہے, ان کے بھی وفادار نہیں ہیں, ان کا دین کچھ اور ہے. جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پاک ہیں, ان کے شریعت پر بھی یہ لوگ نہیں چلتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو. یہ لوگوں نے جو دین کو بانٹ رکھا ہے 4 بڑی بڑی کمپنیوں میں ہے نہیں. سعودیہ میں بن لادن کمپنی بہت بڑی کمپنی ہے, نام تو سب جانتے ہیں ہے نہیں. بن لادن کمپنی کیا کرتی ہے, پورا اسائنمنٹ ایک پورا ٹھیکہ لیتی ہے کروڑوں کا. پھر بن لادن کمپنی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں ڈیوائڈ کر کے دیتی ہے. چھوٹی کمپنی والے پھر اپنے سے چھوٹے آدمیوں کو بیچتی ہے. آخر میں خریدتا کون ہے بولو؟ ہاں, افغانی خریدتا ہے, افغانی. ہاں, افغانی مزدور خریدتے ہے نہیں, وہ جن کی طرح کام کرتے وہ لوگ. افغانی خرید کر پورا بنا کر بولا حضرت سب بن گیا, اچھی بات ہے. اپنا لیٹر پیڈ بنا کے کمپنی بنا کے اوپر دیا, اوپر والا کو اوپر دیا, اوپر والے بن لادن کو دیا, بن لادن حکومت کو دے دیا. جیسے ہمارے پاس روڈ بنانے کے لیے 1 کروڑ سینکشن ہوتا ہے تو وہ 20 لاکھ بھی استعمال نہیں ہوتا, باقی سب کھا گئے. وہاں بھی ایسے چور بیٹھے ہوئے ہیں. تو دین کے اندر بھی کمپنیاں بڑی بڑی 4 بنائی. اب ہمارے ملک میں جو کمپنی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دکان چلتی ہے, اب اس کے اندر کتنے کمپنیاں چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بن گئی. تو دیوبندی جماعت الگ ہے, بریلوی جماعت الگ ہے, تبلیغی جماعت الگ ہے, اور جماعت اسلامی الگ ہے, فلاں جماعت الگ ہے. پھر جماعتوں کے اندر پھر جماعتیں الگ ہو گئی. کہاں ایمان ہے, کہاں دین ہے, کون سی شریعت ہے؟ بہار شریعت, فیضان شریعت, اور الگ الگ. تو ایسا ماحول میں ایک ہی جماعت ہے قال اللہ قال الرسول پر عمل کرنے والی, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم. قیامت تک ایک جماعت میرے دین پر, میری سنت پر قائم رہے گی, برسر حق ہوگی, برسر پیکار ہوگی. دیکھنے والا ان کو رسوا کرے گا, وہ نیچا نہیں کر سکتا, ان کو کیا نہیں کر سکتا, ہارا نہیں سکتا. ایک توحید پرست, کون؟ جاہل نہیں, توحید پرست. توحید پرست کون ہے؟ الا الذین آمنوا, ایمان والے. ایمان والے سے مراد علم والے. یہ خالی نام اہل حدیث رکھنے سے اہل حدیث نہیں ہوتے. بہت نقصان کر رہے ہیں اس وقت, علم نہیں لیتے, علماء کی قدر نہیں کرتے. العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارثین ہیں, ان سے علم حاصل کرو, ان کی مجلسوں میں بیٹھو, ان کی قدر کرو. قال اللہ قال رسول کا ایجوکیشن لو, اور علم نہیں تو پھر آپ اہل حدیث بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو آج ہمارا حال بہت خراب ہے بھائی. کہاں ہم جا کے سر پھوڑ کے روئیں, آپ کو کیسے ہم بیدار کریں؟ تو آج ضرورت ہے کیا کرنے کی؟ ایسے نوجوانوں کی. بوڑھے ایکسپائر ہو گئے, بوڑھے سے مشورہ دے سکتے, تجربہ دے سکتے. کام کرنے کے لیے فیلڈ میں نوجوانوں کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو ہم نے نکال دیا, بولے مولوی صاحب بچہ یہ ہے, بچہ وہ ہے, اس کا فیوچر ہے, آپ چھوڑو. میں ہوں نا, ایک جگہ ہم نماز کی دعوت دینے کے لیے گئے تو بیٹا بول رہا ہے حضرت ہمارے بابا کو لے کے جاؤ. ارے آپ آؤ جی. نہیں, ہم گھر میں بابا کو فری کر کے رکھے نماز پڑھنے کے لیے, دعوت کے کام کرنے کے لیے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کام ہے, مزدوری ہے, بزنس ہے جی. تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ آپ نہ سمجھو گے ادھر آگ لگی ہے تو میرے گھر تک نہیں پہنچے گی, وہ پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچ جائے گی. پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ جیسے سونامی صرف 2 سے 2.5 منٹ کا اس ملک سے پورا ہندوستان تک اللہ نے سب تخت و تاراج کر دیا, تباہ و برباد کر دیا.
تو میرے دوستو اللہ کا عذاب بڑا خراب ہے. ہمیں کچھ کرنا چاہیے. یہ رمضان آیا ہمیں سمجھنے کے لیے، بدلنے کے لیے، اور اپنے اپنے سوسائٹی میں ہم کام کرنے کے لیے جان مال وقت لگا کر ہم سیکھیں. اللہ رب العالمین کے دین کو جب تک سیکھ کر ہم دعوت کے کام کے لیے اپنے نوجوانوں کو تیار نہیں کریں گے، اور جگہ جگہ یہ مسجد اللہ کے نبی نماز کے لیے نہیں تھا، حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ، اس کے بعد کیا تھے؟ حی علی الفلاح، فلاح کے پاس آؤ. یعنی صرف نماز کے لیے نہیں. نماز پڑھا مسجد کو، مولوی صاحب مسجد کو تالا مارو، مولوی صاحب بند کرو جی گیٹ، کوئی بھی نہیں آنا. فلاح کہاں جائے گا؟ فلاح کا کام کون کرے گا مسجد میں؟ مسجد کام ہونا ہے یہاں پر قال اللہ قال الرسول کا، ایجوکیشن کا کام ہونا ہے، نوجوانوں کو تیار کرنا ہے، علم کی نشر و اشاعت کرنا ہے، بہادروں کو پیدا کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے غیرت پیدا کرنا ہے. اپنی جوان بیٹیوں کو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھاگی جا رہی ہیں، اور ہم چند پیسوں کے لیے بچیوں کو بازاروں میں کام کرنے کے لیے چھوڑا، اور دشمنوں کو ہاتھ لگا اور وہ ہماری بیٹیوں کو بھگا کے لے جا رہے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ. ذمہ دار کون ہے؟ سوسائٹی کے لیڈر. ذمہ دار کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے پاس سوال ہوگا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک ذمہ دار ہے، اللہ کے پاس پوچھا جائے گا. گھر کا ذمہ دار، گھر کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا. باپ ہے تو بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. قوم کا لیڈر ہے، محلے کا لیڈر ہے، مسجد کا لیڈر ہے، معاشرے کا ذمہ دار ہے، اس کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس کو سوال کرنا ہوگا. تو ہر ایک ہم سوچیں کچھ کرنے کے لیے. اور آج ہمارے نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، اور نوجوان بیٹیاں ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو میرے بھائیو اور دوستو، آج ہمیں بہت کرنا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلے سے کیا ہوگا. نہیں، آپ اکیلے ہی ہمیں چاہیے. آپ اکیلے سدھر جائیں، آپ اکیلے ہمارا ساتھ دے دیں، انشاءاللہ ہم بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ذرات سے پہاڑ بن جاتا ہے. صغیرہ گناہ جمع ہو جاتے ہیں تو علامہ ابن قیم نے کہا وہ کبیرہ بن جاتے ہیں. پہاڑ ذروں سے بنتا ہے. طاقت، پاور، گلا شکوہ چھوڑ دیجیے، برائیاں دوسروں کی کرنا چھوڑ دیجیے. کسی کی برائی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. جیسے میں نے کہا بیوی کے آپ ذمہ دار نہیں، شوہر کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمین، مجرموں کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے. تو ہم اپنی زندگی سے برائیوں کو نکالیں. اس مبارک مہینے میں سچی توبہ کریں اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں. کچھ کر کے چلو کہ بہت کام آئے. یہ وقت ہے، وقت کی آواز ہے، وقت کا الارم ہے. اور ہمارے لیے آپ جانتے ہیں ہر دن سعودی عرب میں بہت زندگی گزاری ہے، تو وہاں یہ دیکھتے تھے کہ گورنمنٹ 24 گھنٹے سوچتی ہے فارینرز کے بارے میں، قانون بنانے میں. یہاں گورنمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں 24 گھنٹے اسلام مسلمان سب اسی فکر میں لگے ہوئے. سڑک میں آوارہ، غنڈہ موالی، وہاں سے لے کر ایجوکیٹڈ ڈپارٹمنٹ، یہ ڈپارٹمنٹ، پارلیمنٹ، کورٹ کچہری، سب اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. کیوں نہ ہو، ایسا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے چراغ کو، روشنی کو مٹانا چاہتے ہیں. دنیا سے، اس ملک سے اسلام مٹ جائے، لیکن اللہ عز و جل نے اس دین کو دنیا میں ہمیشہ روشن رکھنے کے لیے بھیجا ہے. کوئی نہیں مٹا سکتا. آپ مٹ جائیں گے کیونکہ آپ نے اس کی فکر نہیں کی ہے. آپ نے بچے کی فکر نہیں کی، آپ کا بچہ آوارہ بن گیا. آپ نے بیٹی کی فکر نہیں کی، تربیت نہیں کیا، بیٹی بھاگ گئی.
آپ نے کمی ہے، آپ کی خرابی کی وجہ سے اسلام خراب ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے سب کا قتل ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے بچے ہمارے آوارہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ سب، میں ذمہ دار ہوں۔ ضرورت ہے آج ماؤں کی، ایسی مائیں جو فکر کریں اپنا وقت کو اسلام کے لیے کتنا آپ دے رہے ہیں، دن میں، ہفتے میں، ہفتے واری ہمارے پروگرام، ماہانہ ہمارے پروگرام، ہمارے اسکیجول اور ہماری لائف اسٹائل، ہم سب جب تک دین کی فکر نہیں کریں گے، میرے دوستو، ایسے چائنا کے اندر اسلام کو مٹا دیا تھا۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، پھر بھی لوگ گھروں کے اندر ایک تہہ خانہ بناتے تھے، وہاں اپنے بچوں کو اسلام پڑھاتے تھے۔ روس آزاد نہیں ہوا تھا، ہمارے ایک شیخ وہاں گئے تھے دعوت کا کام کرنے کے لیے، آزاد ہونے سے پہلے۔ جب دعوت دی، سعودی عرب سے کچھ قرآن لے گئے، جتنے قرآن تھے بانٹ دیا، قرآن ختم ہو گئے۔ عورتیں مسلمان روس میں ابھی سب حکومت پرانی، عورتیں غیرت ایمان اپنے کی سونے کی چوڑیاں نکال کے بولے شیخ ہمیں قرآن دے دو۔ قرآن ہمارے پاس، ہم اندھے ہو گئے ہیں۔ قرآن ہماری زندگی ہے، قرآن ہمارا فیوچر ہے، قرآن ہماری حیات ہے، قرآن ہماری جان ہے، قرآن ہمارا اللہ سے جوڑنے والا ایک ہی رشتہ ہے۔ آپ نے قرآن کو بند کر دیا، اور یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جائیں، قرآن سے دور ہو جائیں، ایمان سے ہم خالی ہو جائیں، تو اس کے بعد جیسے چاہے ان کو قتل کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ معاملے چنگ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن کے اندر بھی ہے۔ انبیاء کے ساتھ معاملے چنگ ہوئی، جی، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کو پورے لوگ مل کے بولے اگر تمہارے معاشرے کے جو قبیلے کے لوگ ہیں اگر نہ ہوتے تو ہم تم کو قتل کر دیتے۔ بولے اللہ کے بندو، اللہ سے نہیں ڈرتے، قبیلے کے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملے چنگ ہوئی تھی، ہے معلوم ہے آپ کو؟ بتاؤں ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہاں؟ ہاں، کوئی لنک دو۔ طائف میں نہیں، جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم ملا، یہ آج آپ کی آخری رات ہے مکے سے، تو اس وقت میں پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا، مکے کی پارلیمنٹ میں جب فیصلہ ہوا، قرآن میں اللہ نے سورہ انفال میں بیان کیا، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ فیصلہ کیے پارلیمنٹ میں کہ آپ کو قید کر دیں اور آپ کو شہر بدر کر دیں، جلا وطن کر دیں، یا یہ کہ آپ کو قتل کر دیں۔ آپ کے خلاف مکاریاں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف مکاری کر رہا تھا۔ پارلیمنٹ میں ظاہر بات ہے ہر آدمی عام آدمی تو نہیں جاتا نا، پارلیمنٹ میں سب قریش کے بڑے بڑے لوگ پارلیمنٹ ممبر بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ تھے جو ٹوال وال ڈال کے، سفید داڑھی، بڑے تجربے کار۔ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں۔ اس کا بولے فائدہ نہیں، کیوں؟ ان کے اوپر جو ایمان لا چکے ہیں وہ باہر ہنگامہ کر کے پھر ان کو نکال لیں گے، لڑائی جنگ ہوگی، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا فیصلہ یہ آیا آپ کو شہر سے باہر کر دیں گے، مکے سے نکال دیں گے۔ بولے مکے سے نکالو گے، باہر جا کے اپنی پارٹی بنا کر مکے پہ اٹیک کریں گے، وہ بھی کامیاب نہیں۔ تیسرا بولا قتل کریں گے۔ قتل کرنے کے بعد لوگوں نے کہا یار کیسے قتل کرو گے، پورا قبیلہ قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ایک بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، انہوں نے کہا دیکھو یہ قتل کی بات اچھی ہے، وہ کیسے؟ بولے ایسا کرو، قریش کے قبیلے کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ مقابلہ نہیں کرنا، دیت مانگو، دیت دے دیں گے۔ بولے وہ کیسے؟ ہر قبیلے خاندان سے ایک بہادر سپاہی کو لے لو، سارے مل کر بیک وقت نبی پر تلوار ڈالنا، تلوار سے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ کس نے مارا؟ ایک کا نام نہیں۔ تو نبی کا خاندان انتقام نہیں لے سکتا پورے عرب کے لوگوں سے۔
اس کو کیا بولتے ہیں؟ مابلچ جی، وہی ہے نا، ٹرین میں 20 آدمی مل کے مار دیا، راستے میں بولے گوشت کھا رہا مار دیا۔ ارے ہر جگہ مابلچنگ کے جو قصے ہیں قرآن کے اندر نبیوں کے ساتھ بھی ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا، یہ قیامت تک ہوگا۔ اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام آپ کے اندر، حضرت عمر گنہگار تھے، شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کیا تھی؟ ذی النورین، عشرہ مبشرہ میں فضیلت والے، مگر انہی مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کا قتل ہوا۔ جی، حضرت علی کلمہ پڑھنے والوں نے ان کو ذبح کر دیا۔ حضرت حسین کس نے مارا؟ مسلمانوں کے غیر مسلموں نے؟ ہاں، مسلمانوں نے مارا ہے۔ تو آپ کبھی بھی جان کی تمہارے اندر ہمت نہیں رہے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، لوگ تم پر ایسا حملہ کریں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، یہ کھایا وہ کھایا، ادھر مارا ادھر مارا، سب دسترخوان ٹوٹ لیتے ہیں، ویسے ہی تمہارے اوپر غیر قوم کے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں۔ امن قلتنا یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ بولے نہیں نہیں نہیں، آپ کی تعداد تو بہت 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 زیادہ ہوگی۔ تو پھر کیا سبب ہے؟ قالا، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا کہ وہن کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، موت سے ڈرتے ہیں مجھے نقصان نہ ہو۔ غیر مسلم کے پاس جا کے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، پیر پڑتے ہیں، جی سر بولتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، جھکتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ اور ڈرپو کتنے، گھر بنا ہے، بچوں کا فیوچر بنانا ہے، اس کے لیے مال عام آئے یا عام باشد یا کبیٹ، حلال ہو گیا حرام ہو، ہر طرح سے مال سمیٹنے میں پڑا ہوا ہے۔ بلڈنگ بننا ہے، ابھی بہت سارے زندگی کے اسٹیٹس باقی ہیں، تو مال کی محبت اور موت کا ڈر۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ ریزن ہوگا آپ کے اوپر دوسرے لوگ حملہ کریں گے۔ 2% پنجاب کے لوگ ہیں، لاریوں میں آپ دیکھتے ڈرائیور، وہ آفیسر نہیں ہے گورنمنٹ، وہ آفیسر جب اس کو کچھ بولتا ہے تلوار نکال کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوانوں میں اتنی ہمت، بوڑھے لوگ ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے اندر ایک ویڈیو دیکھا تھا، مرغی کے بچے کو کوے نے پکڑ لیا، مرغی نے اٹیک کر کے اس کوے کو پکڑ لیا، پکڑ کر اب کوے کو مرغی مارتے جا رہی ہے، کوا چلا رہا ہے، اطراف میں 100-150 کوے جمع ہو گئے، خالی آواز کر رہے ہیں، کسی کوے میں ہمت نہیں مرغی کے پاس جا کر روکنے کی، خالی آواز کر رہے ہیں کھائیں کھائیں کھائیں، اور مار مار کے مرغی نے اس کو ختم کر دیا۔ ہماری حالت بھی ایسی ہے، ہم کو کہیں سے بھی مار دو، خالی بولنے کے علاوہ کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کا کام نہیں ہے، ایجوکیشن ہمارے اندر نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہماری مائیں فکر مند نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا ماحول پورا کا پورا بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ بدلو گے تو اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے، ہم نہیں رہیں گے، آنے والی نسل اللہ تعالیٰ چاہے تو یحبونہم کحب اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے پیدا کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ کیسے کام شروع کرنا ہے؟ آپ پہلے سوچیں، کچھ نہ کچھ کرنے کا پروگرام بنائیں، اس مسجد میں، اس محلے میں، ہر جگہ۔ ابھی کچھ دن پہلے رمضان سے 1 ہفتہ پہلے بنگلور گیا تھا میں، بنگلور میں ایک افتتاح تھا ایک ملت ویلفیئر سوسائٹی، وہاں دیکھا صرف چند بلڈر انہوں نے ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے، زمین خرید کر 5 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے۔ وہ لوگوں سے ملے تو عجیب خوشی ہوتی ہے جی، خدا جب حسن دیتا ہے تو اس کی سامنے سے بھی نظر آتا ہے، کیا لوگ تھے یار۔ اور
3 کروڑ کی بلڈنگ بنائی ہے، پیسہ ایک بھی چندہ نہیں، ان کا اپنا پیسہ ہے، اور سب بلڈرس ہیں اس میں، ریٹائر پیسے والے۔ ایک منزل میں ہاسپٹل، اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے کنسلٹ کیا ہوا ہے کہ ایک دن ایک ڈاکٹر آئے گا مہینے میں۔ حیدرآباد میں ہم کر سکتے نہیں کر سکتے، محلے میں کر سکتے نہیں، ایک ڈاکٹر ایک دن ٹائم دے گا عصر سے مغرب تک 3 گھنٹے بس، اور ایک فلور پہ عورتوں کا پریئر ہال، ایک فلور پہ جینٹس کا پریئر ہال، اور چوتھے فلور پہ کمپیوٹر ہال بنایا ہے، کمپیوٹر رکھے ہیں 25-30، اور اس کے بعد لاسٹ فلور ایڈیٹوریم ہال میٹنگ کے لیے، اور ایک دم نئی ٹیکنالوجی آپ دیکھیں گے عقل کام نہیں کرتی۔ اور ایک مسجد کا افتتاح، مسجد ابراہیم اہل حدیث مسجد، وہاں گیا، اس مسجد سے بڑی پوری مسجد گرینیٹ سے بنا ہے، اور اتنے شاندار، واہ قلعے کی طرح ہے۔ اس میں ایجوکیشن، نماز، سب۔ تقویٰ مسجد کے لیے کب سے رو رہے یار، چندہ دو چندہ دو۔ حالت ویسی ہے، کیونکہ 1-2 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، آ رہا ہوں، 1-2 بار آ چکا ہوں آپ کی مسجد۔ پیسے نکلتے نہیں ہیں کام کے لیے۔ آپ حی علی الصلاح صرف اتنا ہی نہیں ہے، حی علی الفلاح اصل چیز ہے۔ فلاح والے کام سب سے پہلے ایجوکیشن، سب سے پہلے یہاں سے علماء، اسلام کی غیرت۔ اسلام کب غیرت آئے گی؟ جب ایجوکیشن آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ طیبہ درخت، درخت طیبہ کون سا ہوتا ہے؟ پاکیزہ درخت، کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ پاکیزہ طیبہ درخت کے مانند ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے، آپ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ یہاں داخل کیا ہے۔ شجرہ طیبہ، شجرہ کے معنی درخت، شجرہ معنی کیا ہے؟ درخت۔ یہ درخت ہے، اس درخت کو کیا چاہیے؟ درخت کو کیا کرنا ہے؟ پانی دینا ہے نا، پانی ڈالیں گے تو گھاس پھوس بھی پیدا ہوتی ہے۔ شرک ہے، غلط چیزیں ہیں، تعویذ گنڈا ہے، مر گئے تو 10واں 20واں 11ویں کرنا ہے، یہ تمام چیزوں سے اس کو پاک کرتے رہنا۔ اور یہ درخت کون ہے؟ انسان، انسان ہے، اس کی توحید کی مثال اللہ نے دی ہے، اور اس کو پاک صاف کرتے رہنا چاہیے۔ ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کیا ہے؟ قرآن و سنت کا۔ اور قرآن و سنت کیا ہے؟ یہ پانی ہے جو اس درخت کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر پانی نہیں ڈالا درخت کیا ہوتا ہے؟ بولو، سوکھ جاتا ہے۔ جب درخت سوکھ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے؟ رکھتے اس کو کاٹ دیتے۔ تو آپ کو کاٹنے کے لیے اللہ نے ان کو مسلط کیا ہے، کیونکہ یہ مسلمان سوکھا ہوا درخت ہے، بے ایمان بے جان سوکھا ہوا درخت ہے۔ اس کو کاٹو، اس کو مارو، اس کو جلاؤ، یہ جینے کے قابل نہیں ہے۔ نام کے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ان مسلمانوں کو اللہ نے جو غیر مسلموں کو مسلط کیا ہے، آئے دن جو قوانین بنتے ہیں، آئے دن جو ظلم و ستم کا ہم شکار ہوتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کا ایجوکیشن لینا چھوڑ دیا، آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے آپ کو ذلیل کر دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس لیے اپنے آپ کی، اپنے آنے والی جنریشن جو نئی نسل آ رہی ہے، اگر نہیں بچائیں گے تو یہ مسجدیں نہیں بچیں گی، یہ گھر نہیں بچیں گے، یہ ایمان والے ابھی جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے اندر تھوڑی بہت رمق باقی ہے۔ آنے والی جنریشن ہمارا بہت بہت خراب ہے۔ اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے اور جگہ جگہ ہم بچوں کی تربیت کا، تعلیم کا اور ایجوکیشن کا اہتمام نہیں کریں گے، ہماری حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں احساس عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے۔ کچھ کر کے چلو کہ بہت کام آئے،
اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں جو بھی حضرات خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے والدین کی سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منا والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رحمن یا رحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک تو عام طور پر بیٹھے سنے چلے گئے، عرب میں بیٹھنے کے بعد پھر سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی زکوٰۃ فطر ہے، جو لوگ زکوٰۃ دینے والے آخری عشرے میں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بولی ہم آخری عشرے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے لوگ گھر پر آتے ہیں مانگنے کے لیے 27 کو آئیے 27 کو دیکھتے ہیں وہ پورے گھر پہ لائن لگا کے سوکار کی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سوکار 27 کو بڑی شان کے ساتھ نکلتے ہیں اور ماشاءاللہ 100 روپے کا نوٹ بانٹتے ہیں۔ 100 روپے کے لیے ان کو 3 بار گھر سے واپس کیا تھا، بولے جی لائن لگائیے 27 کو آئیے، وہ آتا 20 کو، آتا 15 کو، آتا 25 کو، بولتا 27 کو آئیے 27 کو آئیے۔ یہ ہمارا زکوٰۃ صدقات کا حال ہے۔ تو بہرحال ابھی میں نماز کے لیے نکل رہا تھا، گاڑی کے لیے انتظار کر رہا تھا، تو اتنے میں ایک صاحب آئے، بولے مولوی صاحب یہ خرید لیجئے۔ بولے کیا ہے؟ بولے 15 ساڑیاں ہیں زکوٰۃ کی بانٹنے کے لیے۔ بولے کتنا؟ بولے 2000۔ اور 2000 میں 15 ساڑیاں، وہ بھی بچی ڈیزائن کی دکھ رہی ہیں۔ تو ایسا بازار میں جاؤ، آپ کو دیکھتے ہی بولیں گے زکوٰۃ کا کپڑا چاہیے، فوراً لا کے ڈال دیتے ہیں، ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ لا يقبل اللہ صدقۃ من غلول، دھوکے سے مال کمایا ہوا وہ صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ اور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ جو کھانا چاہتے ہیں وہی آپ کھلائیں، اللہ کو پسند ہے۔ جو گھٹیا قسم کے دینے اور گھٹیا قسم کا یہ کرتے ہیں، دل کی تسلی کے لیے غالب خیال اچھا ہے۔ تو اس طرح کے ہماری نیکیاں ہیں، اللہ توفیق دے۔ جی کوئی سوال؟ سوال تو نکل رہے ہیں، چونکہ معاملے چیز کا بار بار ذکر ہے آپ نے کیا، ایک نوجوان کو بھی میں نے یہ نہیں غلط کیا کہ کسی ایک شخص کو پکڑ کے کم سے کم وہ مانگے، کئی قسم کا فن ہے، ایک شخص 40-50 سال سے، تقریباً 40 سال سے۔ آپ کا کہنا ہے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو نوجوان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کم از کم پلٹ کے مارے کچھ کرے۔ تو بہرحال اتنا ہی نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں روہنگیا میں جو ہوا اس میں 200 آدمیوں کو فوج نے کھڑا کیا ہے۔ فوج میں کتنے آدمی ہیں؟ 5-6 آدمی بندوق لے کے کھڑے ہیں، اور لوگ کتنے کھڑے ہیں؟ 200-300۔ ان میں ہمت نہیں ان 2-3 آدمیوں کو مار کر یعنی کچھ ہنگامہ کرنے کھڑے۔ اور یہ تاریخ میں بھی ایسا ہے کہ جب بغداد میں تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، تاتار چنگیز، تو اس وقت میں بغداد کی گلیوں میں خون ندیوں کی طرح، گھوڑے کی ٹاپیں خون میں ڈوبتی تھی۔ مسلمانوں کی کتابیں، بغداد بہت بڑا مرکز تھا، امام بخاری 15 سال بغداد میں گزارے، بڑے بڑے محدثین، صحابہ کرام کا شہر، آج بھی وہاں خون کی ندیاں بہتی ہیں، خون، زمین کے اندر خون ہے اسلام کا، مسلمانوں کا۔ ان کتابوں کو جو صحابہ کی، محدثین کی کتابیں تھیں، دریا میں ڈال دیا، جس سے دریا کتابوں کے کیا ہو گیا؟ سیاہ ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر ایک عورت چلتے چلتے ایک مسلمان سے کہتی ہے تو یہیں ٹھہرنا، میں تلوار لا کے تجھے ماروں گی۔ اس کے اندر بھاگنے کی ہمت نہیں، بولے ٹھیک ہے، وہ انتظار کرے گا، وہ آگے جب تک مارتی نہیں۔ ایسا ہمارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی۔ تو بزدلی کب پیدا ہوتی ہے؟ بزدلی کب ختم ہوتی ہے؟ جب ایمان آئے گا، توحید آئے گا۔ اور بزدلی ختم ہوتی ہے، دیکھو فلسطین کے بچوں کو،
جی، کیونکہ نئی چیز نہیں ہے جو ان کو مار رہے ہیں، ان کو مار کھاتے کھاتے عادت ہو گئی ہے. چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں پلٹ جاتے ہیں جی، ڈرتے نہیں ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے. ایسی ہمت اور بہادری کب پیدا ہوگی ہمارے؟ جہاں جھوٹ ہے، جہاں گناہ ہے، جہاں بے نمازی ہے، بے ایمانی ہے، ایجوکیشن سے خالی ہے، تو ہمت نہیں پیدا ہو سکتی، ہمت نہیں پیدا ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو چھوڑنا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جھوٹ معمولی بات نہیں ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں. ایک جلسہ تھا، 250 بچے تھے. میں نے بچوں سے کہا، پیسوں کا میں نے کٹا سامنے رکھا، بولے آپ کے لیے لایا ہوں، آپ جواب دیں گے تو میں آپ کو دوں گا. پہلا سوال تھا، آپ میں سے جو جھوٹ نہیں بولتے وہ ہاتھ اٹھاؤ. مسجد میں بیٹھے ہیں، غلط نہیں بولنا. صرف 6 بچے 7 بچوں نے مسجد گونڈا میں ہاتھ اٹھایا، بولے ہم جھوٹ نہیں بولتے. باقی سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا. میں نے کہا آپ سب جھوٹ بولتے ہیں؟ بولے ہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں. بولے کتنی عمر تھی؟ 6 سال سے 8 سال کے بچے. بولے ممی پپا جھوٹ بولتے ہیں تو ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ ممی پپا جو ہے جھوٹ بولنے کی فیکٹری ہے، جو جھوٹ بولنے والے پروڈکٹ نکالتے رہتے ہیں. ماں جھوٹ بولتی ہے، باپ جھوٹ بولتا ہے، ماں جھگڑتی ہے، باپ جھگڑتا ہے، گالیاں دیتے، گلوچ کرتے، بچے بھی وہی سیکھتے وہی کرتے ہیں. تو اصلاح کون کرے گا؟ آسمان سے کوئی آ کے مسجد کے سامنے مسلمان جا رہا ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سامنے سے گزر رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کان پکڑ کے مسجد میں ڈھکیلیں گے؟ نہیں. شراب خانے میں مسلمان بیٹھا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کان پکڑ کے باہر نکالیں گے؟ نہیں. جب تک احساس نہ ہو کوئی اصلاح نہیں کر سکتا. آدمی کو خود بدلنا ہے، نہیں تو پھر کوئی اور ہمارے لیے بدل نہیں کرنا، کوئی اور بچانے والا نہیں ہے. تو ہمت بہادری صحابہ کرام کو دیکھو. ابھی میں نے بتایا چھوٹے چھوٹے بچے کیسے بہادر ہوتے. اچھا وہ معاذ اور معوذ کا قصہ سنا ہے نا؟ بولے آپ کیوں مارنے کے لیے آ گئے ابو جہل کو؟ بولے ہمارے پیغمبر کو وہ گالیاں دیتا ہے، ہمارے رسول کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ماریں گے. بچوں کے اندر یہ غیرت تھی. آج ہماری مائیں ایسے بچوں کو تعلیم سکھائیں. کچھ عرصہ پہلے استاد نے بچوں سے پوچھا آپ کیا بنیں گے، آپ کیا بنیں گے؟ ایک بچہ بولا میں صحابی بنوں گا. کیا بنا؟ صحابی بنوں گا. ارے صحابی کیسا بنتے جی؟ ارے ماں میری روزانہ صحابہ کے قصے سناتی ہے، میں بھی صحابی بنوں گا. کبھی سنائی؟ پہلے زمانے میں بڈھیاں قصے سناتے تھے، نانی سناتی تھی، دادی سناتی تھی. اب صرف موبائل سناتا ہے نہیں. وہ کیا سناتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ سیکسول ویڈیوز اور گندی چیزیں، اخلاق سے گرے ہوئے کام اور جتنی برائیوں کے راستے ہیں وہ سب سکھاتا ہے. ماں باپ بچے سب اسی میں برباد ہیں. تو اس طرح سے ہماری نیا جنریشن بہت مشکل ہے جی. تو کہاں سے لائیں ہم ہمت بہادری؟ اللہ توفیق دے جی. اور کوئی سوال؟ زکوٰۃ کا پیسہ الون صرف اور صرف انسانی زندگی کو سپورٹ کرنے کے لیے، انسان کی صحت، غذا، کپڑے، زندگی میں تکلیف، قرض، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے مسجد کو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کے پیسے مدرسے کو صرف کھانے کے لیے، وہاں خدمت کرنے والوں کے لیے مدد کر سکتے، مدرسہ بنانے کے لیے نہیں دے سکتے، اور قبرستان میں استعمال نہیں کر سکتے. صرف انسانی سپورٹ کے لیے پیسے دے سکتے جی. زکوٰۃ فطر بھی ابھی دیکھا کچھ لوگ بولے زکوٰۃ کے پیسے دے دیجیے صاحب. زکوٰۃ کے پیسے کیا زکوٰۃ الفطر ہے نا؟ فطر کے معنی کیا ہے؟ فطر کا معنی کیا ہے؟ افطار. افطار کسے بولتے ہیں؟ روزہ کھولنے کو نا. روزہ اینڈ آف دا صوم، روزہ ختم ہوا افطار ہوتا ہے، اسی سے فطر بنا ہے. فطر کے معنی ہے روزہ ختم، رمضان ختم، تب زکوٰۃ دینا ہے.
اس سے پہلے کوئی دیتا ہے عام صدقہ ہے، فطر نہیں ہوگا، زکوٰۃ فطر نہیں ادا ہوگا۔ زکوٰۃ فطر حضرت پیسوں کی ضرورت ہے، زکوٰۃ فطر میں پیسے دیے تو ہوتا نہیں ہوتا، ہاں ہوتا نہیں ہوتا، چلے گا؟ فطرانہ زکوٰۃ کا، زکوٰۃ فطر پیسے دیے تو چلتا نہیں چلتا؟ ہاں کیوں نہیں چلتا؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے، لیکن کیوں نہیں دے سکتے پیسے؟ جی زکوٰۃ کے پیسے، یہ فطرانے کے پیسے، بولے حضرت چپل خریدیں گے، عید کو کپڑے خریدیں گے، پیسے دیے تو زیادہ فائدہ ہوتا، یہ ہماری عقل ہے۔ فطرانہ اصل میں روزے دار صبح شام اناج کھا کے روزہ رکھا، اور اسی روزے دار کا وہ کفارہ ہے دو چیزوں کا، ایک رمضان میں روزہ رکھا پھر بھی زبان پھسل جاتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی غصہ ہو جاتا ہے، بیوی کو بول دیا، بچوں کو بول دیا، دوستوں کو کہہ دیا، گاڑی چلاتے چلاتے اندھا ہے کیا دیکھ کے چلتا نہیں، بولتے نہیں بولتے، غلط بول دیا جی، تو اس طرح سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا کفارہ ہے روزہ دار کا۔ دوسرا زکوٰۃ فطر طعمۃ للمساکین، کھانا ہے مسکینوں کا، تو اناج ہی دینا ضروری ہے۔ پیسہ نبی کے زمانے میں درہم اور دینار تھے، آپ نے دیا نہیں، صحابہ نے دیا نہیں، ہم بھی نہیں دیتے، جو دیتے ہیں وہ سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف۔ جی جی ایک آدمی غریب ہے، ابھی ایک دن پہلے ایک آدمی نے سوال کیا مجھ سے کہ میرے گھر میں 6 آدمی ہیں، میں کماتا اکیلا ہوں، فطرانہ سب کا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کو ہم دیں گے، دوسرے لوگ فطرانہ دیں گے، فطرانہ غریبوں کو دینے کے بعد وہ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے نکالیں گے۔ جی آپ اپنا نہیں نکال سکتے، لیکن لوگ ان کو دیں گے تو پھر ان کے پاس آ گیا تو وہ اپنی طرف سے نکالیں گے۔ زکوٰۃ فطر کس کو دینا ہے؟ ایک دن کے کھانے کا مالک ہے تو وہ آدمی اپنی طرف سے زکوٰۃ فطر نکالے گا۔ اس سے بھی زیادہ غریب ہے تو لوگ اس کو زکوٰۃ فطر دیں گے، تو اس کا لینے کے بعد پھر وہ اپنی طرف سے نکال کے اپنا ادا کرے گا۔ ہاں بچے گا اچھا، اتنا تھوڑا کیوں دیتے ہیں؟ تھوڑا دیجیے۔ میرے گھر کے 5 آدمی ہیں، 5 آدمی کا 2.5 کلو کتنے ہوتے؟ بولیے، ہاں کتنے ہوتے؟ 12.5۔ 10 کلو کا چاول خریدا ہے نہیں، دیا میں، ایک اور آدمی دے گا تو انشاءاللہ وہ اپنی طرف سے ادا کرے گا۔ جی بڑھ کے دے سکتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ فطر 2.5 کلو اناج دینا ہے تو آپ اس میں بولے 1 کلو گوشت بھی دے دیں، ہے نہیں، اتنا تیل تو اس کے گھر میں رہتا، تیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، شکر دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم کیا کریں 1 کلو 1.5 کلو گوشت بھی اس کے ساتھ میں دے دیں تو بریانی بنا کے کھائے گا۔ اب سعودی عرب میں کچھ لوگ زکوٰۃ فطر کے پیسے دیتے تھے، تو چاند کا اعلان ہونے کے بعد میں زکوٰۃ فطر تھیلے تھیلے بانٹتا تھا۔ ایک عورت آئی، اپنا میرا گھر کا، میرے گھر کے 5 آدمی تھے، تو ایک عورت آئی، سعودی عورت، بولی شیخ میرے کو دو۔ بولا یہ سب کو دے رہا ہوں، تم کھائے گی، پکا کے کھائے گی؟ بولے نہیں۔ پھر آپ دیے تو میں لے جا کے بیچ دیتی۔ تو بولا کھاتی ہے تو دیتا ہوں۔ تو بولی وہ چاول دو، میں کھاتی ہوں۔ بولا ٹھیک ہے اٹھا لو۔ تو اس طرح سے آپ وہ چاول دیں جو وہ کھائیں، ہے نہیں؟ آپ کے گھر میں راشن کے چاول آتے ہیں یا ایک 60 روپے چاول لے کر آپ خود کھاتے نہیں ہیں مگر ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، تو کچھ کھاتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بیچ دیتے ہیں۔ تو آپ ایک بار دے رہے سال میں تو اچھے چاول ہیں، کیا مشکل؟
استعمال کب کرتے؟ روزانہ نہیں کرتے. میں آپ کے گھر آیا، مولوی صاحب آئے تو کیا کرتے؟ کوئی چاول پکاتے، ہاں ذرا اچھے چاول پکاتے، تو اچھے چاول من اوسط ما تطعمون اہلیکم، افضل کھانا جو آپ کھاتے ہیں اس میں افضل کھانا قسم کا کفارہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. 10 آدمی کو کھانا کھلانے کا جو کفارہ ہے وہ کون سا کھانا ہے؟ اوسط. اوسط کے معنی افضل. جی جی جی. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد العظیم صاحب. عبد العظیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، سنتے رہتے ہیں، ہے نہیں. ایک جگہ میں تقریر میں گیا تقریر کرنے کے لیے، تو مجھ سے پہلے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے تقریر میں یہی کہا، خبردار دیکھو ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، ہمیں یہ کرنا وہ کرنا. میں کہ بولا حضرت کہاں لکھا ہے 4 عورتیں، ایک عورت 4 مردوں کو لے جائے، کہاں لکھا ہے؟ بولے حدیث میں ہے. میں نے کبھی حدیث نہیں ہے، بنڈل ہے، سمجھے نہیں. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، غلط ہے، کہیں حدیث میں نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. یہ لوگوں کے تبلیغی جماعت کے کہانیاں ہیں. تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، کسی کا حساب کسی اور سے نہیں لیا جائے گا. جی البتہ ریزن ہو سکتا ہے. جہنم میں جھگڑے کرنے کا کئی قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. بولے آپ نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ آتے. بولے بھائی ہم بھی تو ویسے ہی گمراہ تھے، جو آپ کو دعوت دیے تو آپ نے ہماری کیا غلطی ہے؟ آج ہم بھی اور آپ دونوں اسی مصیبت میں ہیں. دنیا میں بھی ایسے اندھے تھے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا تھا قیامت کے اندر بھی اندھا رہے گا. جس نے دنیا میں جنت نہیں دیکھی، جنت آخرت میں نہیں دیکھے گا. گھر کو جہنم بنایا ہوا ہے عورت نے، اس مرد نے اپنی بد اخلاقی سے گھر کو جہنم بنایا ہوا ہے. یہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. گھر کو جنت بناؤ، بیوی کو جنت والی بناؤ. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، فرشتے دعا کرتے ہیں کیا؟ ربنا ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اللہ ان کو جنات عدن میں داخل کر دے جو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے بندوں سے. من صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے باپ داداؤں کو، ان کو اور ان کے اہل و عیال، بچوں کو، بیویوں کو سب داخل کر دے. فرشتے دعا کرتے ہیں. تو پوری فیملی جنت میں جائے گی. تو جب پوری فیملی جنت میں جائے گی تو پھر فیملی گھر کے اندر بھی گھر جنت ہونا چاہیے. یہ بیویاں اللہ تعالیٰ اصلاح کرے. تو میں نے کہا تھا کہ بیٹی جنتی ہے، بیوی جنتی ہے، ماں جنتی ہے، عورت جنتی پیدا ہوتی ہے، جنتی مرتی ہے. مگر یہ بیچ میں جو کام زیادہ کر دیتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. کیوں؟ یکفرن العشیرہ، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اور دین ان کا ناقص، عقل بھی ان کی ناقص. اس اعتبار سے دین کم ہو جاتا ہے اور برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے جہنم میں جاتی ہیں. اطاعت گزاری نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، بس جنتی ہے. اللہ توفیق دے، اصلاح فرمائے ہمارے گھروں. جادو کرنے والا، جادو کرانے والا دونوں کافر، کافر، ایمان سے خارج. اور اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کر دیں. جادوگر کو، جادو کروانے والے دونوں. ہاں زکوٰۃ فطر وقت سے پہلے نہیں دینا. فطرانہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 دن 2 دن پہلے کہیں پہنچانا ہوتا تو پہنچا دیتے تھے. 1 دن 2 دن پہلے. دور جیسے
اب یہ اولڈ سٹی یا سکندرآباد ہے وہاں پہنچانے کے لیے ایک دن پہلے پہنچا دیا جائز ہے. ہاں دے سکتے ہیں, ایک دن پہلے دے سکتے ہیں زکوٰۃ الفطر. جی چلیں, جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اور انشاءاللہ اٹھیے, چائے پیجیے, ذرا فریش ہو جائیے, اسنیکس لیجیے, ہے نہیں؟ ہاں انشاءاللہ. وعلیکم السلام جزاک اللہ. جی 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 ہاں سیو کرنا ہے ان کو پوچھا